السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ فار ویژول امپیئرڈ پشاور کے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ آج ہم آپ کے لیے جو آرٹیکل ریکارڈ کر رہے ہیں اس کا عنوان ہے انسانیت کی بے لوث خدمت۔ تحریر ہے پریشان داؤد زئی کی، اور آواز جو آپ تک پہنچ رہی ہے وہ ہے نبیلہ تبسم کی۔ یہ آرٹیکل 28 فروری 2022 کو روزنامہ آج پشاور میں شائع ہوا۔ انسانیت کی بے لوث خدمت کے جذبے سے سرشار لوگوں کا شمار بڑے لوگوں میں ہوتا ہے۔ ان کا تعلق چاہے کسی بھی قومیت، رنگ و نسل، مذہب اور خطے سے ہو، ایسے مشنری لوگ ماضی میں بھی ہو گزرے ہیں، اس وقت بھی موجود ہیں اور مستقبل بھی ان سے محروم نہیں ہوگا۔ اقوام عالم میں وہی لوگ، وہی معاشرے اور وہی قومیں محرومیوں کے اندھیروں سے نکل کر آسودہ حالی کی زیست و روزگار کی کیفیت اور حالت میں معاشرتی زندگی گزارنے کے قابل ہو جاتے ہیں، جہاں پر خدائی خدمت گاری، سوشل ورک اور انسانیت کی خدمت کا جذبہ کار فرما ہوتا ہے۔ دنیا میں آنے والی موجودہ آفات، وباؤں اور نت نئے مصائب عالم میں جو لوگ بغیر کسی وابستگی خالصتاً انسانیت کے رشتے کی خاطر میدان خارزار میں خدمت کے لیے اترتے ہیں، ان کا نام و کام ہمیشہ یادگار رہے گا۔ معذور، بیمار، نادار اور بے آسرا لوگوں کی خدمت اور فلاح و بہبود کے کام کرنا محض حکومت کی ذمہ داری نہیں بنتی، بلکہ نجی ذاتی طور پر انفرادی اور اجتماعی بھلائی کے کام کا جذبہ رکھنے والے لوگوں کا کردار بھی نہایت اہمیت کا حامل ہوا کرتا ہے۔ 21ویں صدی میں ہم سے بچھڑنے والے عبدالستار ایدھی کی مثال ازہر من الشمس ہے۔ ہمارے ہاں بہت سے تعلیمی، طبی اور تربیتی ادارے ایسے بھی ہیں جن کا انتظام و انصرام اور کارگزاری میں سماجی شعبے سے تعلق رکھنے والی غیر سرکاری شخصیات کی خدمات بنیادی نوعیت کی حامل ہوتی ہیں۔ ایسے ہی فلاحی اداروں میں ایک ادارہ پشاور شہر میں بھی واقع ہے، جس کا قیام 1962 میں عمل میں لایا گیا اور بصارت سے محروم بچوں کی تعلیم و تربیت اور کفالت کی خدمات انجام دیتے ہوئے اس وقت ایک معروف اور بہترین انسٹیٹیوٹ کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ ادارے کے منتظمین کے طور پر جن لوگوں نے خدمات انجام دیں وہ بلا شبہ ناقابل فراموش ہے، جبکہ اس وقت یہ فرائض پرنسپل محمد عارف، ڈپٹی ڈائریکٹر محکمہ سماجی بہبود انجام دے رہے ہیں، جنہوں نے ایک نشست میں ادارے کا تعارف پیش کرتے ہوئے ادارے کی خدمات، سہولیات اور اپنے ویژن پر کچھ یوں روشنی ڈالی۔ گورنمنٹ ادارہ برائے بصارت سے محروم بچے نانک پورہ بالمقابل نشتر آباد پشاور ایک سرکاری ادارہ ہے جو کہ 1962 میں قائم کیا گیا۔ یہ ادارہ محکمہ سماجی بہبود، خصوصی تعلیم و بااختیار خواتین کے زیر سایہ کام کر رہا ہے۔ یہ ادارہ خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے تمام بصارت سے محروم بچوں کو تعلیم و تربیت اور ہنر فراہم کر رہا ہے۔ یہ ادارہ BISC پشاور کے ساتھ منسلک ہے۔ ادارے کے قیام کا بنیادی مقصد بصارت سے محروم افراد کی مشکلات کو کم کرنا، ان کو تعلیم و تربیت اور ہنر کے ذریعے مستقبل میں ایک باعزت شہری بنانے کے ساتھ ساتھ جسمانی اور معاشرتی طور پر ایک فعال زندگی گزارنے کے قابل بنانا ہے۔ یہاں دیگر ہنر اور تعلیم و تدریس کے ساتھ ساتھ روزمرہ زندگی گزارنے کا ہنر بھی سکھایا جاتا ہے، جو کہ بصارت سے محروم بچوں میں خود اعتمادی اور خود انحصاری پیدا کرتا ہے۔ ادارے کے مقاصد میں تعلیم و تدریس کے ذریعے تربیت، معاشرتی آگاہی، ماحول سے مطابقت، ووکیشنل ٹریننگ، شخصیت کا نکھارنا، جسمانی، روحانی اور ذہنی نشوونما اور نفسیاتی مسائل کا خاتمہ شامل ہے۔ ادارے کا ایک اہم کردار یہ ہے کہ اس میں موجود تمام سہولیات اور سروسز مکمل طور پر مفت فراہم کی جاتی ہیں۔ داخلے سے لے کر تعلیم، ہنر، تربیت کے ساتھ ساتھ کتابیں، یونیفارم اور دیگر تعلیم سے منسلک آلات مثلاً اسٹائلش فریم، سفید چھڑی، سکسر، بریل پٹی وغیرہ۔ اس کے علاوہ پشاور شہر کے غریب بصارت سے محروم بچوں کو ٹرانسپورٹ کی مفت سہولت فراہم کی جا رہی ہے۔ ضلع پشاور کے علاوہ دوسرے اضلاع سے تعلق رکھنے والے بصارت سے محروم بچوں کو مفت ہاسٹل کی سہولت فراہم کی جاتی ہے۔ مفت رہائش، خوراک، ادویات اور دیگر ضروریات زندگی، صابن، ٹوتھ پیسٹ، تولیہ وغیرہ بھی مفت فراہم کیے جاتے ہیں۔ ہاسٹل میں مقیم بچوں کو تازہ خوراک دی جاتی ہے۔
ادارے میں مندرجہ ذیل شعبہ جات موجود ہیں: نابینا بچوں اور بچیوں کے لیے علیحدہ اسکول، جدید کمپیوٹر لیب بما انٹرنیٹ وائی فائی، جدید ترین بریل پرنٹنگ پریس، پروڈکشن ورکشاپ، نابینا بچے اور بچیوں کے لیے علیحدہ ہاسٹل کی سہولت، نئی تعمیر شدہ مسجد، کشادہ کھیل کا میدان، سٹاف کے لیے رہائشی کوارٹرز، بچوں کے لیے ری سروس روم، ٹریننگ رومز، ووکیشنل ٹریننگ سکل رومز، نئی کشادہ کلاس روم اور بلڈنگ۔ ادارے میں بصارت سے محروم بچوں کے داخلہ کا طریقہ کار بہت آسان ہے، جو سارا سال جاری رہتا ہے۔ بصارت سے محروم بچہ یا بچی جس کی عمر 5 سال سے لے کر 12 سال تک ہو، ان کے لیے درج ذیل دستاویزات فراہم کرنا ضروری ہے: 3 عدد پاسپورٹ سائز تصاویر، والدین یا سربراہ کی شناختی کارڈ کی کاپی، بچے کا فارم بے، اگر دوسرے اسکول سے آیا ہے تو اسکول چھوڑنے کا سرٹیفکیٹ، معذوری سرٹیفکیٹ۔ ادارہ میں اس وقت 115 طلبہ و طالبات زیر تعلیم ہیں۔ 80% ہاسٹل میں قیام پذیر ہیں۔ یہاں بشمول تمام کلاس رومز ہر جگہ کیمرے نصب ہیں۔ بریل سسٹم کیا ہے؟ بریل چھونے یا ٹچ کے ذریعے لکھنے اور پڑھنے کا ایسا نظام ہے جو بصارت سے محروم افراد کے لیے ہے، اور وہ بریل کتابوں کو ہاتھ کی انگلیوں سے ٹچ کر کے پڑھتے ہیں۔ خصوصی تعلیم کا مطلب خصوصی بچوں کے لیے تعلیم کا ایسا نظام جہاں پر ان کی خصوصی ضروریات کے مطابق تعلیم دی جاتی ہے۔ چونکہ خصوصی بچوں کی کئی اقسام ہیں، ان میں مختلف اقسام کے خصوصی بچوں کی تعلیمی ضروریات بھی مختلف ہوتی ہیں۔ مثلاً بصارت سے محروم افراد کی تعلیمی ضروریات یہ ہیں: بریل کتابوں کو انگلیوں کے ذریعے چھونے سے پرنٹ یا لکھا ہوا مواد بڑے یا موٹے ابھرے ہوئے الفاظ میں ہو۔ جدید بریل پرنٹنگ پریس کا قیام۔ خیبر پختونخوا کے تمام بصارت سے محروم افراد بشمول اساتذہ کرام، طلباء اور دیگر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کا ایک دیرینہ مطالبہ تھا کہ اس صوبہ میں ملک کے دیگر صوبوں کی طرح ایک بریل پرنٹنگ پریس قائم ہو، تاکہ بصارت سے محروم بچوں کے لیے صوبہ کے تمام سکولز میں بریل کتب کی فراہمی کو یقینی بنایا جا سکے۔ چنانچہ بصارت سے محروم افراد کا دیرینہ مطالبہ اس وقت پایہ تکمیل تک پہنچا جب خیبر پختونخوا کے سابقہ سیکرٹری ڈاکٹر کاظم نیاز گزشتہ سال جنوری میں ادارے کے سرپرائز دورے پر آئے۔ اس موقع پر اسکول کے پرنسپل محمد عارف نے ڈاکٹر کاظم نیاز کو اسکول کے تمام سیکشنز کا وزٹ کروایا اور انہیں یہاں کے مسائل سے آگاہ کیا۔ موجودہ بریل پرنٹنگ پریس صوبہ میں تمام سرکاری، غیر سرکاری اسکولوں، کالجز، یونیورسٹی اور دیگر اداروں میں موجود بصارت سے محروم طلباء اور اساتذہ کرام کو بریل نظام میں کتابیں، رسالے اور دیگر مواد میں فراہم کرے گی۔ بریل پرنٹنگ پریس کا قیام بصارت سے محروم تمام افراد کی زندگی میں ایک بڑا انقلابی قدم ہے۔ ادارہ حاضہ میں ایک نئی مسجد بھی تعمیر کی گئی ہے، جس میں تمام طلباء اور سٹاف 5 وقت باجماعت نماز ادا کرتے ہیں۔ مسجد کی تعمیر الہدا ویلفیئر انٹرنیشنل فاؤنڈیشن کے تعاون سے تعمیر کی گئی ہے۔ مسجد میں 5 وقت نماز کے ساتھ ساتھ ہاسٹل میں مقیم طلباء کو مخصوص اوقات میں حفظ، دینی علوم کے ساتھ ترجمہ کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے۔ خصوصی تعلیم میں بصارت سے محروم بچوں کا تعلیمی شعبہ سب سے پرانا ہے۔ اس شعبہ کا آغاز 1784 میں فرانس کے شہر پیرس سے ہوا، جب وہاں مسٹر ہائے نے بصارت سے محروم بچوں کے لیے اسکول قائم کیا۔ اس کے بعد دنیا کے دیگر ممالک میں بھی اس قسم کے بچوں کے لیے اسکول قائم کرنے کی طرف توجہ دی گئی۔ پھر 19ویں صدی تک یورپ کے اکثر ممالک میں بصارت سے محروم بچوں کے لیے اسکول قائم ہو گئے۔ امریکہ میں ان بچوں کے لیے پہلا اسکول 1830 میں قائم ہوا۔ پاکستان میں خصوصی تعلیم کا ادارہ 1906 میں بصارت سے محروم افراد کے لیے قائم کیا گیا۔ اسی طرح دوسرا اسکول 1920 میں کراچی میں قائم کیا گیا۔ 1971 میں 1 یونٹ کے خاتمے پر اس وقت کے صوبہ سرحد کے حوالے کیا گیا۔ کچھ عرصہ کے لیے یہ اسکول محکمہ فنی علوم ٹیکنیکل ایجوکیشن کے زیر سایہ بھی رہ چکا ہے، لیکن بعد میں دوبارہ محکمہ تعلیم کو سونپا گیا۔ 1981 میں نجمہ خاتون، جو کہ سوشل ویلفیئر آفیسر تھیں، اس اسکول کی پہلی خاتون پرنسپل نامزد کی گئیں۔ اس طرح 1981 سے 2000 تک گورنمنٹ اسکول برائے نابینا بچے پشاور کی بطور انچارج خدمات سر انجام دے رہی تھیں۔ اس کے بعد بشیر خان اسکول کے پرنسپل نامزد کیے گئے۔ کئی ویلفیئر آفیسرز اس اسکول کے بطور پرنسپل اپنے فرائض سر انجام دے چکے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ خستہ حال عمارت اور فرنیچر، خصوصی بچوں کی انتہائی کم تعداد، مستحق اور غریب بصارت سے محروم بچوں کو اسکول آنے جانے کے لیے حکومت کی طرف سے مفت ٹرانسپورٹ کی سہولت دستیاب نہیں تھی۔ بریل کتابوں کی غیر موجودگی، بریل پریس کی غیر موجودگی، اسکول کی پرائمری سے سیکنڈری لیول تک اپ گریڈیشن اور بورڈ کے ساتھ رجسٹریشن جیسے مسائل درپیش تھے، مگر اللہ کا نام لے کر آہستہ آہستہ مختلف اداروں کے ساتھ روابط بنا کر ادارہ کی ترقی کے لیے کام شروع کیا۔ اس وقت عالمی رفاعی اداروں کے تعاون سے اسکول کی تمام عمارت کو مکمل طور پر تقریباً 6 مہینے کی خطیر رقم کی لاگت سے پورے اسکول کا نقشہ تبدیل کیا گیا اور مندرجہ بالا تمام مسائل پر قابو پا کر اسکول کو ایک بہترین خصوصی بچوں کے لیے ادارہ بنایا گیا۔